نرگس دت ایک تھی مدر انڈیا۔ آہو چشم کنیز فاطمہ کو نرگس کا نام محبوب خان نے دیا، جنہیں اس لڑکی کی آنکھوں اور چہرے میں شاید وہ نزاکت، پاک پن اور دوشیزگی دکھائی دی جو نرگس کے پھول کا خاصہ ہوتی ہے۔ اپنے اسی باک پن اور بھول پن کے ساتھ تقدیر سن 43 سے مدر انڈیا سن 57 تک نرگس نے ہندی سینما جگت کو اپنے سحر میں مبتلا رکھا، اور جب سنیل دت سے شادی کے بعد فلمی دنیا سے علیحدگی اختیار کی تو ان کے سوشل ورک کے باعث نرگس کی مقبولیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ پاس ٹائم ایکٹریس اور پروڈیوسر جدن بائی کے گھر جنم لینے والی نرگس نے بڑا بھرپور دور گزارا۔ انہوں نے نہ صرف بطور ہیروئن لوگوں کے دلوں پر راج کیا، بلکہ راج کپور کی لیڈی لو اور سنیل دت کی بیوی کی حیثیت سے اپنے دور کے ان نامی ایکٹریس کے پتھر دل بھی اپنی محبت کی تپش سے پگھلا دیے۔ راج کپور سے نرگس کا زوردار معاشقہ چلا۔ دونوں ایک دوسرے میں اس حد تک دلچسپی لینے لگے تھے کہ ان کی آف اسکرین کیمسٹری نے اسکرین پر بھی خوب کمال دکھایا، اور اس جوڑی نے ریکارڈ 15 فلموں میں کام کیا، جن میں سے بیشتر کامیاب ہوئیں۔ انداز، آگ، برسات، آوارہ اور شری 420 کی اس جوڑی نے ایسی مثال قائم کی کہ آر کے فلمز نے فلم برسات کی ایک کلاسک پکچر کو اپنا مستقل نشان مان لیا۔ مگر 50 کی دہائی کے وسط میں یہ دو دل ایسے ٹوٹے کہ پھر ہندی سینما انہیں کبھی ساتھ نہ دیکھ سکا۔ نرگس نے مدر انڈیا میں اپنی یادگار ناقابل فراموش پرفارمنس سے ایسی لکیر کھینچ دی کہ پھر آنے والے دور میں کوئی اداکارہ اس درجے کو نہ چھو سکی۔ مدر انڈیا کی تکمیل کے دوران کئی حادثے ہوئے، جیسا کہ عموماً بڑی فلموں کی میکنگ سے جڑے ہوتے ہیں، مگر اس فلم کے ایک سیکوینس سنیل دت اور نرگس کو ہمیشہ کے لیے ایک کر دینے کا باعث بن گیا۔ اس خطرناک سین میں نرگس کی جان بھی جا سکتی تھی، لیکن جان بچانے کے لیے آگے بڑھنے والے نے نرگس کو بچا کر اس کی باقی زندگی اپنے نام لکھوا لی۔ اس کے بعد مرتے دم تک کوئی نرگس اور سنیل دت کو جدا نہیں کر سکا۔ شادی کے بعد اپنی گھریلو مصروفیات کو پراپر ٹائم دینے کے لیے نرگس نے فلم لائن چھوڑنے کا اعلان ایک ایسے وقت میں کیا کہ جب وہ مزید کئی سال بڑے ڈائریکٹرز کے ساتھ مدر انڈیا جیسی کلاسک فلمیں کر سکتی تھی، مگر سنیل کے لیے وہ کیریئر کی قربانی دینے پر آمادہ ہو گئی۔ آخری وقت میں نرگس کو سب سے زیادہ فکر اپنے بیٹے سنجے دت کے کیریئر کے حوالے سے تھی، مگر وہ سنجو کی پہلی فلم راکی کا پریمیئر شو نہ دیکھ سکی، جو نرگس کی وفات کے 5 دن بعد ہوا۔ شوہر کی زندگی میں ایک وفادار بیوی اور بہترین ہم سفر ثابت ہونے والی نرگس نے ڈومیسٹک فرنٹ پر بیٹے سنجے اور دونوں بیٹیوں پریا اور نمرتا کی تربیت اس انداز میں کی کہ ماں کے چلے جانے کے غم کو نرگس کی تینوں اولادوں نے خاصی گہرائی سے لیا۔ خصوصاً سنجے تو اپنی ماں کی وفات کے بعد ٹوٹ کر بکھر گیا۔ یہ وہ اسٹیج تھی کہ جب سنجو کا کیریئر شروع ہوا تھا اور ذہنی یا جسمانی طور پر وہ اس عظیم صدمے کو سہنے کے قابل نہیں تھا۔ سنیل دت، جس نے اپنی محبوب شریک حیات کو زندگی کی چند سانسیں دینے کے لیے اپنی زندگی کا سکھ چین بھی گنوا دیا تھا، سنیل کے لیے بھی نرگس کی جدائی کا غم بے حد دردناک تھا۔ نرگس نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جہاں چاروں طرف عکس و آہنگ کی پرچھائیاں تھیں۔ ان کی ماں جدن بائی اپنے زمانے کی مقبول اداکارہ تھیں، جو خود بھی فلمیں پروڈیوس اور ڈائریکٹ کرتی تھیں۔ نرگس کی والدہ جدن بائی مسلمان تھیں، تاہم جدن بائی کے شوہر رشید کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ رشید شادی سے پہلے ہندو دھرم سے تھا، جس نے جدن بائی سے محبت کی شادی کی تھی۔ نرگس کا جنم 1 جون 1929 کو کلکتہ میں ہوا۔ نرگس کا اصل نام کنیز فاطمہ تھا۔ چونکہ والدہ کا تعلق فلم لائن سے خاصا گہرا تھا، لہٰذا ٹھیک بچپن سے ہی اس کی تربیت ان خطوط پر کی جانے لگی جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ جدن بائی اپنی بیٹی کو ہیروئن بنانا چاہتی تھی۔ اس زمانے میں فلم میں کام کرنے والی لڑکیوں کی کمی تھی اور صرف فلم والوں یا طوائفوں کی بیٹیاں ہی فلم انڈسٹری میں کام کرنا پسند کرتی تھیں۔
جدن بائی نے اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے سنہرے خواب دیکھ رکھے تھے اور نہ صرف کنیز فاطمہ بلکہ اپنے 2 بیٹوں انور حسین اور اختر حسین کے لیے بھی جدن بائی نے فلم لائن میں ہی کام ڈھونڈ رکھا تھا۔ اختر حسین نے بہن سے پہلے ہی فلموں میں اداکاری شروع کر دی تھی، بعد ازاں خود بھی پروڈیوسر بنا۔ نرگس کا بچپن عام لڑکیوں سے مختلف ماحول میں پرورش پاتے ہوئے گزرا، لہٰذا اس کے رجحانات اور رویے بھی اس سے متاثر ہوئے۔ اگر سنیل دت جیسا وفادار شوہر نہ ملتا تو شاید نرگس کا انجام مارلن منرو اور مینا کماری جیسی عورتوں سے مختلف نہ ہوتا، لیکن نرگس کی ڈولتی نیا کو کنارہ مل گیا، اور کنارہ بھی ایسا جس نے ایک بار ناؤ کو ساحل پر لگنے کے بعد پھر اسے لہروں کی نظر ہونے نہیں دیا۔ فلمی ماحول میں پرورش پانے والی کنیز فاطمہ کو ہوش سنبھالتے ہی فلموں میں دھکیل دیا گیا، اور جدن بائی کی سفارش پر ایک فلم ناچ والی سن 34 میں پہلی بار نرگس نے بیبی رانی کے فلمی نام سے مختصر کردار ادا کیا۔ ناچ والی کے بعد یہ چائلڈ اسٹار جدن بائی کی اپنی پروڈکشن تلاش حق میں جلوہ گر ہوئی۔ اس فلم میں نرگس کے بڑے بھائی اختر حسین نے بھی ایک اہم کردار نبھایا۔ بطور چائلڈ اسٹار نرگس کا آغاز خاصا دھماکہ خیز ثابت ہوا اور اس نے 5 فلمیں اس مرحلے پر سائن کر لی۔ ڈائریکٹر محبوب خان کی تقدیر سن 43 نرگس کی پہلی فلم تھی جس میں اسے ینگ ہیروئن کا رول ملا۔ 14 سال کی عمر میں نرگس پر ایسا شباب طاری تھا کہ اسٹوڈیو کے ملازمین بھی اس کے متوالے ہو گئے تھے۔ ہیروئن بنانے کی جلدی میں جدن بائی نے اپنی لاڈلی اور نازوں سے پلی بیٹی کو وقت سے پہلے جوان بنا دیا تھا۔ تقدیر کے بعد اس نے کئی فلموں میں مرکزی کردار پلے کیے، جن میں ہمایوں، نرگس سن 46 اور شیکسپیئر کی کہانی پر بننے والی ویسٹرن لو اسٹوری رومیو اینڈ جولیٹ سن 47 میں نرگس نے اپنی اداکاری کے گہرے نقوش چھوڑے۔ جس فلم نے صحیح معنوں میں نرگس کو اسٹارڈم سے روشناس کرایا وہ راج کپور کی آگ سن 48 ثابت ہوئی، اور یہیں سے راج کپور اور نرگس کے تعلقات استوار ہونا شروع ہوئے۔ ایک عرصہ ساتھ کام کرنے اور مشترکہ 15 فلمیں دینے کے باوجود راج کپور اور نرگس کی جوڑی ٹوٹ گئی۔ آگ کے بعد ہٹ ہونے والا یہ پیئر انداز، آوارہ، برسات، چوری چوری اور شری 420 میں بھی زبردست کامیاب رہا۔ راج کپور کے علاوہ نرگس نے دلیپ کمار کے ساتھ بھی کام کیا۔ آگ میں راج کپور کے ساتھ پیئر ہٹ ہوا تو اسی سال دلیپ کمار کے ساتھ نرگس نے میلا جیسی رومانٹک میں جوڑی بنائی۔ اپنے زمانے کے 2 ٹاپ ہیروز کے ساتھ ایک ہی سال کامیاب پیئرنگ کے بعد یہ سلسلہ سن 55 تک چلا، اور دونوں سپر ہیروز کے ساتھ نرگس نے ہٹ فلمز دی، مگر راج کپور کے لیے زیادہ جھکاؤ اور اسے اپنا آئیڈیل مان لینے کے بعد دلیپ کے لیے نرگس کے ساتھ پیئرنگ دشوار ہو گئی۔ دوسری جانب یہ صورت تھی کہ اگر راج کپور اور نرگس ایک دوسرے میں دلچسپی لینے کے باعث اسکرین پر اس کیمسٹری کا فائدہ اٹھا رہے تھے تو دلیپ صاحب کا جھکاؤ مدھو بالا کی طرف تھا۔ نرگس اور راج کپور کو جواب دینے کے لیے انہوں نے مدھو بالا سے اپنی ٹیوننگ کو مزید اسٹرانگ کر لیا تھا۔ دلیپ اور نرگس کی مشترکہ فلموں میلا، انداز، بابل، جوگن اور دیدار نے شاندار بزنس کیا۔ محبوب خان اپنی فلموں پر دل کھول کر سرمایہ لگاتے تھے اور کبھی اس کی پرواہ نہیں کی کہ اتنے خطیر سرمایہ کی واپسی کس طرح ہوگی۔ مدر انڈیا بھی ان کا ایک خواب تھا جسے مکمل کرتے ہوئے وہ اپنے گھر کا سامان تک نیلام کر چکے تھے۔ مدر انڈیا ریلیز ہوئی تو سینماؤں کے سامنے ٹریفک جام ہو گیا۔ عوام کو یہ فلم میلو ڈراما اور نرگس اور سنیل دت کے کرداروں میں تکرار کی وجہ سے پسند آئی۔ مدر انڈیا نے فلم بینوں کے ذہنوں سے چلبلی، معصوم، شوخ و شریر نرگس کا خاکہ مٹا کر ایک نیا چہرہ نقش کر دیا تھا۔ فلم کی ریلیز کے بعد سنیل دت اور نرگس نے شادی کر لی تھی، لہٰذا نرگس کا کیریئر مدر انڈیا کے ساتھ ہی تمام ہو گیا۔ البتہ کئی سال بعد اپنے بڑے بھائی اختر حسین کی فلم رات اور دن میں نرگس کی واپسی ہوئی، جو اس ایک فلم کے لیے ہی تھی۔ 1967 میں ریلیز ہونے والی یہ فلم مسز سنیل دت کی آخری فلم ثابت ہوئی۔ نرگس کی خوش قسمتی رہی کہ وہ اپنے دور کے 2 ٹاپ ہیروز کے ساتھ جوڑی بنانے میں کامیابی کے علاوہ زیادہ تر ویمن اورینٹیڈ فلموں کی ہیروئن رہی، اور ان کی بیشتر فلمیں خواتین کے کرداروں پر فوکس کرتی ہیں۔ رومیو اینڈ جولیٹ، انداز، برسات، جوگن، دیدار، چوری چوری، لاجونتی، مدر انڈیا اور انہونی وغیرہ نرگس کی ایسی ناقابل فراموش فلمیں ہیں جن میں ان کو اپنی اداکارانہ صلاحیتوں کے اظہار کا بھرپور موقع ملا۔ برسات، انداز، آوارہ، شری 420 اور انہونی وغیرہ کے ٹائٹل اگرچہ میل اورینٹیڈ ہیں جن میں ہیرو ڈومینیٹ کرتا ہے، مگر ان سبھی فلموں میں نرگس نے ڈبل رولز ادا کیے۔ ماں، اپنے گاؤں میں پانی کی نہر آئی ہے نا، گاؤں والے اس کا مہورت تیرے ہاتھوں سے کروانا چاہتے ہیں۔
भगवान करे ना आ जाए। आने दे। मेरी कसम, कितने अच्छे लगते हैं तेरे हाथ में। भगवान करे तुम्हारे देखने को ये सदा मेरे हाथों में रहे। नहीं रद्दी वाला काका, अब तो ये चूड़ियां भी बेचने आई। न जाने वो दिन कब आएगा, और आएगा भी या नहीं। ए, कहाँ चले आ रहे हो? जानते नहीं जब कोई लड़की कपड़े बदल रही हो तो वहाँ शरीफ आदमी नहीं आया करते? मैं शरीफ नहीं हूँ। चलिए।